اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ایک جدید تقاضوں کے مطابق ایک پروگرام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمتیں برکتیں عنایت فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، آج چونکہ محرم الحرام کے دن جا رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے پنڈی سے کچھ ہمارے پروگراموں میں شامل ہونے والے علماء آ رہے ہیں، حضور ذرا مصروف ہوں گے۔ آج بھی پروگرام ہیں، کل بھی ہیں، 2-4 دن چلتے رہیں گے۔ آپ نے جو سوال فرمایا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ میری پیدائش 1942 کی اور ابتدائی تعلیم میرے ام مکرم مولانا علی محمد صاحب کلروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میرے چچا بھی تھے، ان کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک پڑھا اور کتابیں اور ضروریات سیکھنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد غالباً 1958 میں پھر کچھ ساتھی رفقا اپنے تھے جو جامعہ رضویہ مشہور پاکستان کا ادارہ فیصل آباد میں تھا، اس وقت اس کو لائل پور کہا کرتے تھے، تو وہاں پھر چلے گئے۔ پھر 1-2 سال کے لیے دائیں بائیں ہوئے، لیکن زیادہ تعلیم فیصل آباد ہی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم جس طرح کہ بتا دیا گیا ہے مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور فیصل آباد میں مختلف علماء اکابر جو بڑے جید اکابر علماء تھے ان سے مختلف فنون حاصل کیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ نائب اعلیٰ حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ ابوالفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو قادری چشتی سلسلے میں روحانی طریقت کا راستہ رکھتے تھے اور پاکستان کے علماء میں محدث اعظم کہلاتے تھے، ان سے شرف تلمذ رہا۔ اور پھر 1968 میں میری فراغت ہوئی اور پھر 1-2 سال کے لیے وہیں تدریسی خدمات جاری رہیں، اور اس کے بعد جب گھر میں آیا تو یہاں کے کچھ حالات ایسے پیچیدہ دیکھے کہ میں کچھ دن کے لیے رک گیا، اور رکا ایسے کہ پھر یہاں کے مذہبی اختلافات کی بنیاد پر لوگ بہت پریشان تھے۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مشائخ بدال کی سرپرستی میں، اور یہاں اس دوران میں پریکٹس کرتے تھے سابق وزیر اعظم راجہ ممتاز حسین راٹھور، تو وہ بھی ہمارے دست و بازو بنے۔ بدال شریف کے بڑے پیر صاحب پیر عزیز الدین شاہ صاحب، پیر عدل الدین شاہ صاحب، پیر نور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، وہ قدم قدم پر ہمارے سرپرست تھے۔ تو ہم نے پھر باضابطہ یہاں عباس پور میں یہ جگہ خرید کے تو سنی حنفی دارالعلوم کی ابتدا رکھی، تعمیری کام کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی اس کے پھر سنی حنفی جامع مسجد کی بنیاد بھی رکھی۔ جو دارالعلوم کا آغاز ہوا وہ مشائخ بدال کے ہاتھ سے، اور ان کے دیگر رفقا بھی شامل ہوئے۔ پھر ہمارے ساتھ بساں شریف کے مشائخ وہ بھی ہماری سرپرستی فرماتے رہے، اسی طرح نیریاں شریف، موڑا شریف اور چورا شریف، اور اسی طرح ڈانگری شریف فیض پور شریف کے قبلہ پیر عتیق الرحمان صاحب جو جمعیت علماء جموں و کشمیر کے بڑے کافی عرصے تک صدر بھی رہے ہیں، اور 15 سال تک مسلسل ممبر اسمبلی بھی رہے علماء مشائخ کی سیٹ پر، تو وہ میرے دست و بازو تھے، تو ان کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ادارہ جو ہم نے 1970 مارچ 1970 کو یہ اس کا آغاز کیا، اور پھر یہ چلتے چلتے اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے اس ادارے اور مرکز سے فیض یافتہ علماء
قرہ اور حفاظ نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی ہیں، اور خاص کر کے برطانیہ میں بہت سے ساتھی ہیں جو ہمارے عزیز برخوردار شاگرد ہیں، جو وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کام اللہ رسول کی رضا کے لیے شروع کیا تھا اور اسی کی رضا کے لیے چل رہا ہے۔ یہ دن محرم الحرام کے ہیں، اور ہم نے بھی اس سارے کاز کا آغاز جس مارچ میں کیا 1970 میں، تو مہینہ وہ بھی محرم الحرام کا تھا۔ تو اس نسبت سے شہدائے کربلا کی خاص عنایات، مہربانیاں، شفقتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور الحمدللہ ہم شہدائے کربلا کی یاد بھی ہم اسی طرح محرم الحرام میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تقریب کی شکل بنا کے کرتے ہیں۔ ان سال بھی کل جمعۃ المبارک کو ہمارے سنی انفی جامع مسجد میں محرم الحرام کی نسبت سے شہدائے کربلا کی یاد میں عظیم پروگرام ہو رہا ہے، جس میں ہمارے مہمان ملتان سے مولانا محبوب احمد چشتی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج وہ آئیں گے، آج نماز ظہر کے بعد جامع مسجد کنولی میں پروگرام ہوگا، اور کل انشاءاللہ یہاں ہوگا۔ تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سنی انفی دارالعلوم کا اور سنی انفی جامع مسجد کا یہ پروگرام آگے سے آگے چل رہا ہے۔ دوست، احباب، محبان کرام یہ قدم قدم پر تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا بھی آپ سب کا بھی حامی و ناصر۔ امت مسلمہ کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ امت مسلمہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے اندر اتفاق و اتحاد نہیں پیدا کرتے۔ عجم کے لوگ، عجم کے ملک، اسلامی ملک عجم کے ساتھ، عرب کے عرب کے ساتھ، اور عرب اور عجم یہ مل جل کے اکٹھے ہو کے اسلام کی دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر نہیں۔ اور پیغام یہی ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی پیدائش پاکستان بننے سے پہلے کی تو پاکستان آپ نے اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا، بس تو اتنی۔ اس حوالے سے یہ بتا دیں گے کیا کشمیر پہلے سے بھی کشمیر ہی تھا، یا پہلے کچھ اور تھا، یا اسی طرح تھا تقسیم شدہ؟ نہیں، پہلے جو کشمیر تھا وہ مختلف رنگوں میں تھا۔ کچھ راجے پونچھ میں تھے اقتدار میں، کچھ سری نگر میں اپنے اپنے مزاج تھے، کبھی ان کے گروپ تیز ہو جاتے، کبھی کچھ۔ لیکن ڈوگرا رجیم کے بعد جب آزادی ملی تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر دین کی نسبت سے یہاں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ، حکومت یہاں قائم کر دی گئی، اور اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو الگ سٹیٹ بنا کے اس کا ہائی کورٹ اپنا، سپریم کورٹ اپنا، اسلامی نظریاتی کونسل اپنے، اور اسی طرح ادارے اپنے انداز سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ جبکہ اس طرح اندر نہیں ہے، بلکہ انڈیا نے تو اب کشمیر کی الگ جو حیثیت تھی اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بڑی صدمہ خیز بات ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو، خواص کو بالخصوص، اور باقی مسلمانوں کو بالعموم توفیق عنایت فرمائے کہ کشمیر کی آزادی کو یقینی بنا سکے۔ ہمارے اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت جو بدال شریف کے سجادہ نشین ہیں پیر سید عابد حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ، وہ میرے شاگردوں میں شامل ہیں، اور منتار کے ایک تھے، انہی کی قرابت داروں میں علامہ سید عصمت حسین شاہ صاحب گیلانی، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی بہت عرصہ رہے، اور بیرون جات میں بھی بڑا ان کا کردار رہا ہے۔ اس وقت وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہ بھی میرے شاگردوں میں ہیں۔ اور برطانیہ میں اس وقت ہمارے مولانا حافظ قاری ظہیر اقبال صاحب، جو ہمارے سوپناگ کے ہیں، حاجی اقبال صاحب کے صاحبزادے، اور ایک قاری محیط الحق صاحب ہیں، اور قاری کون ہیں، جنید صاحب ہیں، مولانا عبدالرشید صاحب ہیں، اور اسی طرح کچھ ساتھی اور بھی، مولانا اعظم سیفی صاحب وغیرہ۔ اچھا، یہ مولانا علی اکبر نعیمی صاحب
ہاں یہ بھی آپ کے شاگرد؟ یہ بھی ہمارے شاگردوں میں شامل ہے، ماشاءاللہ قاری علی اکبر صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی اعظم نورانی صاحب، ماشاءاللہ یہ ہمارے شاگردوں میں رشتے میں ہمارے بانجے بھی ہیں اور علمی نسبت سے وہ شاگرد بھی ہیں، اللہ کا شکر۔ اچھا ایک بات، یہ جو کلرا آپ کا علاقہ ہے، جی جی اس میں نے دیکھا کہ اسی شعبے سے ریلیٹڈ ہے، یا تو عالم قاری مفتی وغیرہ، جی 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 ایسا کیا ہے وہاں پہ جو آپ لوگ سارے ہی، اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے ٹائٹل ہی دیا تھا کہ یہ علماء کی سرزمین ہے، تو بالکل وجہ ٹھیک کیا کیا۔ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ میرے پردادا صاحب میاں محمد علی صاحب یہاں کلرا میں جب آئے تو اس وقت یہاں آبادی نہیں تھی، یہ علاقہ خود انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 لڑکے دیے، ہمارے دادا میاں رسمت علی صاحب، مولانا علی محمد صاحب کے والد صاحب، اور میاں عمر ولی صاحب جو میرے دادا صاحب، اور حافظ ولی محمد صاحب ماسٹر صادق کو جانتے ہوں گے، ان کے دادا سے، اور ایک میاں احمد علی صاحب چوتھے بھائی، یہ صوبیدار لطیف صاحب مرحوم کے دادا۔ تو یہ 4 بھائی تھے، ان کی تعلیم کے لیے اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے پردادا میاں محمد علی صاحب نے کالے مولے سے ایک میاں صاحب جو حافظ تھے اور عالم دین تھے، میاں سلطان محمد صاحب نامی، ان کو جا کے وہاں سے لائے اور یہاں ان کو گھر بنا کے دیا، آباد کیا، ان کے بال بچے کو ان کے گھر کے ساتھ مسجد بنا کے دی۔ تو یہ ہمارے ان دادے جو تھے ان کو پڑھایا انہوں نے، وہ تعلیمی سلسلہ چلتا رہا۔ تھوڑا آگے بڑھا، وہ جب چلے گئے تو پھر سمنیاں باغ سے سید حبیب شاہ صاحب نامی ایک عالم دین تھے، ان کو انہوں نے رکھا۔ وہ بھی کچھ عرصے کے بعد فارغ ہو گئے یا فوت ہو گئے۔ ان کے بعد پھر ہمارے دادا صاحب میاں رسمت علی صاحب اور میاں عمر علی صاحب، انہوں نے مشورے سے، یہ ہماری ہرکڑیاں میں ہیں، یہ آوان برادری، یہ خلیل وغیرہ ان کے والد صاحب میاں محمد دین آمان تھے، ان کے والد صاحب تھے، تو ان کا لنک یہاں نیچے جو سنسا سرسابہ، سائرلا سرسابہ، اس وقت سنسا اتنا مشہور نہیں تھا، سائرلا تھا ادھر، دوسرا ایریا کوٹلی کے ساتھ، اور وہ سائرلا ایک بہت بڑا، جس طرح چھاترا بہت بڑا دیہات ہے، اسی طرح سائرلا بہت بڑا۔ وہاں سے ایک حافظ قرآن عالم دین مولانا حافظ غلام محمد صاحب لائے، جو 7 برس تک ہمارے دادا صاحب کے گھر میں رہے، ان کے بچے بھی۔ تو اس وقت ان کی پھر وہ چلے گئے تھے نمجر راجگان، لے گئے تھے، پہلے بٹاجے بھی یہیں آ کے پڑھتے رہے، پھر ان کو لے گئے وہاں، تو اب وہ ان کی قبر بھی وہاں ہی ہے۔ وہاں میاں صدیق صاحب نکر والے مشہور ہوئے نکاح خوان، تو وہ ان کی اس دوسری حقوق پر ان کی وہاں رہائش رہی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ایسا چلا، پھر انہی میں سے اس کے بعد ہمارے چچا مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھنے کے لیے پھر پنجاب میں چلے گئے، گجرات، سیالکوٹ، بیرا اور مختلف جگہوں میں، پھر لاہور اور مختلف اداروں میں مختلف اساتذہ سے وہ پڑھ کے آئے۔ ان کے چچا ہمارے تیسرے دادا تھے حافظ ولی محمد صاحب، تو وہ اس سے پہلے چلے گئے تھے ہزارے کی طرف، تو ہزارے سے انہوں نے حفظ کیا، حافظ قرآن بن کے آئے، اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ ان کی ملاقات ہو گئی حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے مرید بن گئے۔ مولانا علی محمد صاحب گجرات تھے، پڑھ کے فارغ ہوئے، تو یہ بھی حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن گئے۔ تو اس طرح ہمارا خانوادہ علمی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے گولڑا شریف سے، اور علمی لحاظ سے مختلف انداز سے یہ ایک دو کو شوق چلتا ہے۔ تو آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور اسی کی نسبت سے یہ جتنے علماء کلرا میں ہیں نا، یہ پیچھے سے کان چلی آ رہی ہے اس لحاظ سے یہ چلتا ہے جی، اور وہی اسی کان کا یہ حصہ بھی ہے، یہ جو دارالعلوم اس وقت چل رہا ہے یہاں سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اس ادارے میں 100 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں، بلکہ 100 سے اوپر ہیں، کچھ غیر قامتی ہیں، لیکن 90 اور 100 کے قریب اس درمیان میں یہ
اقامتی طلباء ہوتے ہیں۔ غیر اقامتی سے مراد وہ ہے کہ جو آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، رات کو نہیں رہتے، اور اقامتی سے مراد وہ طلباء ہیں جو یہاں رہتے ہیں، کھانا پینا جن کا دارالعلوم کے ذمہ ہے۔ تو یہ 90 سے یہ 100 کے قریب تقریباً ہوتے ہیں، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں دارالعلوم کے اہتمام میں مدرسۃ البنات بھی ہے۔ مدرسۃ البنات میں بھی 80 کے قریب طالبات ہیں اور 4 استانیہ ہیں۔ ایک استانی شعبہ ناظرہ پر ہے، ایک استانی شعبہ حفظ پر ہے، اور 2 استانیہ شعبہ کتب پر ہیں۔ دورہ حدیث تک تمام سلسلہ ہے۔ اور یہ اس وقت جو اکثر و بیشتر ہمارے ادارے میں طلباء میں یا طالبات میں چل رہا ہے، یہ نصاب ہے ہمارا تنظیم المدارس کا، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا۔ لیکن اب ہم نے شعبہ طلباء جو ہے، جو کتابیں پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کو ہم نے منسلک کیا ہے بیرا یونیورسٹی کے ساتھ۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرکز ہے بیرا جامعہ محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، اس کے نصاب کے مطابق ہمارے طلباء یہاں پڑھتے ہیں۔ تو دونوں نصابوں کے مطابق تعلیم ہو رہی ہے، اور اس وقت تقریباً اساتذہ بھی تقریباً 6-7 اساتذہ ہمارے طلباء کی طرف، اور طالبات کی طرف 4 استانیہ ہیں، اور دن رات بس یہ کام چل رہا ہے، اور ہے بس ہنگامی عطیات کی بنیاد پر ہی ہے، مستقل بنیاد کوئی نہیں۔ یہاں مطبخ میں، لنگر میں جو تھوڑا بہت مہیا کرتے ہیں زکوٰۃ کونسل کی سے، مرکزی زکوٰۃ کونسل کی طرف سے 6 مہینے کے بعد وہ قوائف دیکھتے ہیں، حاضری دیکھتے ہیں، تو وہ جو ان کے مطابق آتا ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ اکثر و بیشتر علاقائی اور ہمدردی رکھنے والے لوگ جو عطیات و ہنگامی چندے وغیرہ دیتے ہیں، یہ ان پر سب کچھ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اس وقت میں براہ راست میں نگرانی کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت جو ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے لڑکے، جو میرا ایک بڑا لڑکا ہے زاہد حسین، وہ تو اوقاف میں قاری ہیں، یہاں ڈیوٹی ہے سوپناک میں۔ ان سے چھوٹے ہیں مولانا حافظ عابد حسین، یہ بیرا یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور حافظ بھی ہیں، وہ بھی یہاں نگرانی بھی کر رہے ہیں، نائب محتمم ہیں، اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان سے چھوٹے ہیں مفتی محمد شاہد حسین، یہ ابھی یہاں سے چلے گئے، تو یہ بھی فیصل آباد سے فارغ ہیں، تنظیم المدارس سے، اور اسلامک یونیورسٹی فیصل آباد سے بھی درجہ تخصص کر کے آئے ہیں۔ یہ خود بھی نگرانی بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو یہ مل جل کے اتفاق و اتحاد سے سارا اللہ کا شکر ہے نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سارے معاملات آسان فرمائے۔